ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، زمینی آسمانی تمام آفات و بلایات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آج مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیوں ہے، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور آپ سے یہ بھی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر پیج پر ہیں تو پیج کو فالو کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیوں ہے، تو آپ بھی جانتے ہو، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، ایک ریزن نہیں ہے کہ اس وجہ سے مسلمان پریشان ہے، اس وجہ سے مسلمان ستایا جا رہا ہے، اس وجہ سے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے ریزن ہیں، بہت ساری وجہ ہیں، جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے، دین سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے وجہ، آج دین کی ہمیں جانکاری نہیں ہے، اسلام کی ہمیں جانکاری نہیں ہے، مسلمان مسجدوں سے دور ہو چکا ہے، نمازوں سے دور ہو چکا ہے، مسلمان کو نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں جانتا نہیں، نماز کے شرائط کیا ہے اسے علم نہیں، لیکن ہاں ہے مسلمان۔ مسجدیں ویران ہیں لیکن چوراہے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں لیکن شراب کھانے آباد ہیں، لیکن ہے مسلمان، ہے مسلمان۔ مدارس توڑے جا رہے ہیں لیکن جوا کھانے آباد ہیں، ہے مسلمان۔ تو مسلمان جو ستایا جا رہا ہے وہ کوئی ایک ریزن نہیں ہے، بے شمار ریزن ہے۔ بے پردگی عام ہو چکی ہے، لیکن ہماری کچھ بہن بیٹیاں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو ان کے برقعوں کو نوچا جا رہا ہے، حجاب پر پابندی عائد ہو رہی ہے۔ پر یاد رکھنا اے مسلمان، یاد رکھنا، کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ اگر تم چاہو کہ میں اپنی بیٹی کو پردے میں لے کر جاؤں، تم چاہو پردہ کرانا لیکن پردہ کرا نہ پاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چاہو داڑھی رکھنا لیکن داڑھی پھر رکھنے کا موقع نہ ملے، داڑھی رکھ نہ پاؤ، ایسا دن نہ آئے۔ اس سے پہلے اسلام کیا ہے اس کو سمجھو، دین کیا ہے اس کو پہچانو، مسجدوں کی اہمیت پہچانو۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں۔ آج ہم رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہم علماء کرام کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو چاہتا ہے جس کے بارے میں بول دیتا ہے۔ آج ہم ائمہ مساجد کو امام نہیں بلکہ غلام سمجھتے ہیں، پر یاد رکھنا قوم کا سردار ہے۔ جب تم نے اپنے رہبروں کو ذلیل کرنا شروع کیا، خود قوم ذلیل ہونے لگی۔ جب تم نے اپنے رہبروں پر ظلم کرنا شروع کیا، خود قوم پر ظلم ہونا شروع ہو گیا۔ اور میں نہیں بولتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو قوم اپنے رہبروں کی عزت نہیں کرے گی، اپنی رہبروں کو ذلیل کرے گی، اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اس پر ظالم حکومت مسلط کر دی جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارا آپ کا نبی فرماتا ہے۔
اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے التماس کروں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرات مسجد کا رخ کر لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ آپ حضرات چہروں پہ داڑیاں سجانا شروع کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، چاروں طرف دیکھا جائے تو اسلام پر کوئی بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اسلام کے بارے میں کچھ بولتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کوئی بولتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان پر کچھ نہیں ہوگا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ایک نہیں بے شمار پروف ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ ایک مرد قلندر، ایک مرد مجاہد جو اپنی قوم کو جگانے کے لیے اٹھا تھا، اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اٹھا تھا، آج اس مرد قلندر کو 11 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال جب میں نے کہا مرد قلندر، مرد مجاہد، تو وہ چہرہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، وہی چہرہ جن کو آج ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، ہر ایک فرد جانتا ہے، اپنا بھی جانتا ہے اور غیر بھی جانتا ہے۔ اس ذات کا نام، اس مرد قلندر کا نام، اس مرد مجاہد کا نام مفتی سلمان اظہری کے نام سے ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج صبح 11 بجے کس بیس پر کیا خطا کی تھی؟ کسی کو برا بھلا کہا تھا؟ ارے اسلام کو برا بھلا کہنے والوں کو کچھ نہیں ہو رہا، جو اسلام پر چیختے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کبھی مسلمان نے کسی کے دھرم کے بارے میں کچھ تو نہیں کہا، کیونکہ اسلام ننگے کو کپڑا پہنانے کا نام ہے، کیونکہ اسلام بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے، کیونکہ اسلام کسی محتاج کی مدد کرنے کا نام ہے، کیونکہ اسلام کسی بے سہارے کو سہارا دینے کا نام ہے، کیونکہ اسلام کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نام ہے، اس کی کفالت کرنے کا نام ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام کہتا ہے کہ راستے میں پتھر ہے اس کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے پنیہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ ذرا سوچو، اگر راستے میں پتھر پڑا ہے، راستے میں اگر اینٹ پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، کیا اس سے تکلیف صرف مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے صرف مسلمان ہی ٹکرا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے راستے سے پتھر کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور اسلام اس چیز کا نام ہے جو کہتا ہے کہ فضول پانی نہ بہاؤ۔ تو اسلام کب کہے گا کہ کسی کا خون بہاؤ؟ اسلام کب چاہے گا کہ دنگا فساد ہو؟ نہیں چاہے گا۔ اسلام نے ہمیشہ امن چاہا ہے، اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیتا آیا ہے، اسلام ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا آیا ہے، ملک میں شانتی کا پیغام دیتا آیا ہے، اور ملک والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوا آیا ہے۔ پروردگار میرے ملک میں شانتی عطا فرما، پروردگار میرے ملک میں سکون عطا فرما، پروردگار میرے ملک میں امان عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یہ
اسلام کے ماننے والے یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ جو بھڑکاؤ بھاشڑ دیتے ہیں ان پر کوئی کارروائی نہیں۔ انصاف کیجیے۔